کہ قرض کی پیتے تھے میں اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں اور پھر اس پہ فخر کر رہے ہیں وہ جی ہماری ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ ہم کریڈٹ یہ کریڈٹ ہے یہ ڈس کریڈٹ ہے کہ آپ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ السلام علیکم، وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسامہ خامس منہاس۔ ناظرین، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ناظرین، حالیہ پنجاب اسمبلی میں بھی سود کے بارے میں ایک بل آیا ہے کہ پرائیویٹ طور پر جو سودی کاروبار کرے گا اس پر پابندی کا بل وہاں پر منظور ہوا ہے، جو کہ کثرت رائے سے منظور ہوا۔ ناظرین، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ یہ ملک عظیم کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر قائم ہوا تھا۔ یہاں پر ہر ایک کو سود کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے۔ ناظرین، سود کے خلاف جو سود مکاؤ کی جو مہم تھی، اس میں اور حلقوں نے جہاں پر بہت کام کیا، وہاں پر جماعت اسلامی کا کردار سب سے واضح رہا، وہ پیش رہے اور سود مکاؤ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ شخصیت موجود ہیں، جماعت اسلامی کے سینئر اور بزرگ رہنما جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ پراچا صاحب، یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں سود پر پابندی کا جو بل آیا ہے، باقاعدہ طور پر انہوں نے سزا کا تعین بھی کیا ہے، اس بل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی بہت اچھا ہے، آنا چاہیے، یہ ایک آئینی بات ہے اور اس میں تاخیر جو ہے وہ جنہوں نے بھی کی ہے ماضی کے اندر وہ جواب دہ ہیں، اس لیے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 38F ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ سود کو ختم کرے۔ اب یہ کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی نصف صدی گزر رہی ہے اور ابھی تک سودی کاروبار چل رہے ہیں۔ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو بینک کر رہے ہیں، جو حکومتیں لے رہی ہیں، جو حکومتیں دے رہی ہیں، ایک وہ ہے جو نجی سطح کے اوپر ہے۔ چونکہ صوبائی جو لیجسلیشن ہے وہ اس بینک کو بینکنگ کے اس کو تو نہیں روک سکتی، جس کے بارے میں ابھی وفاقی شرعی عدالت نے 26 رمضان المبارک کو اسی سال بہت ہی تاریخی فیصلہ دیا ہے، تو وہ تو ایک الگ اس کا موضوع ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے کہ جی سود نجی سطح کے اوپر مارکیٹوں میں جاری ہے، غریبوں سے لیا جاتا ہے، غریبوں کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے، یہ اتنے ظالم ساہوکارانہ نظام ہے، وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سلسلے کے اندر اہم بات آپ کی توجہ کے لیے یہ ہے کہ 2004 یا 2005 میں اسی صوبائی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا جماعت اسلامی کے سید احسان اللہ وقاص اور محترمہ حمیرہ عدنان شاہد ہے۔ یہ سرکاری بینچ میں اس وقت تھیں، لیکن بہرحال ان کی بھی بڑا یہ تاریخی کردار ہے کہ انہوں نے سود کے خاتمے کے لیے بل پرائیویٹ ممبرس بل دیا۔ عام طور پر پرائیویٹ ممبرس بل قبول نہیں کیا جاتا، لیکن کر لیا گیا۔ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ جو اب بل آیا ہے یہ اسی کا تسلسل ہے، لیکن بہرحال حکومت اگر کوئی قانون سازی کرے، حکومت بل لے کے آئے تو اس کے پیچھے ایک حکومتی طاقت موجود ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، FIR درج کی جائیں، کوئی آدمی بھی بے دھڑک چلا جائے کہ جی یہ آدمی نے میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے اور اس طرح سے میں جو ہے نا جی سود کے اس میں جکڑا گیا ہوں، دلدل کے اندر پھنس گیا ہوں۔ تو اس بارے میں اگلا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے عمل درآمد کا۔ اس میں ایک توجہ میں آپ کے لیے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مارکیٹوں میں یا دیگر یہ سود کو انہوں نے کوئی شکلیں دی ہوئی ہیں، مثلاً فکس منافع دینا کہ جی آپ انویسٹمنٹ کریں، میں ہر مہینے آپ کو اتنا پیسہ دے دوں گا، یہ سود ہے۔ اور یہ نجی سطح سود کاروبار جو ہے جس کو قرآن پاک نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، تو تجارت کے اندر نفع نقصان ہے، لیکن اگر یہاں فکس منافع آ جائے تو وہ سود ہے۔ اس چیز پہ قدغن لگنی چاہیے۔ ایک دوسرا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ چیک لے لیتے ہیں، جس کو پیسے دیتے ہیں اس سے چیک لے لیتے ہیں، اور چیک کماڈیٹی کے ہوتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے
کہ جی میں نے اتنی لکڑی بیچی ہے، کچھ نہیں بیچا ہوتا، صرف یہ ہے کہ جی آپ کو قرضہ دیا، آپ سے جو ہے وہ 5 لاکھ، آپ سے 6 لاکھ کے یا 7 لاکھ کے چیک لے لیے۔ اب اگر کوئی حکومتی گرفت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اسے یہ سامان بیچا ہے، یہ سامان کیا ہے، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حکومت اگر اس میں سیریس ہے، اور اگر کا لفظ زائد ہے، ہونا چاہیے، یہ ان کی ریاستی ذمہ داری ہے، آئینی ذمہ داری ہے، انہیں ہر صورت سود کی ہر شکل کو ختم کرنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے آگے ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور انتظامیہ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کا حقیقی جو فائدہ تب ہو سکتا ہے کہ جب عمل درآمد ہو اور ایک غریب آدمی کو پتہ چلے کہ جی میں جکڑا نہیں گیا، ریاست میرے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک عرصے سے پاکستان جو بیرون ملک سے قرضے لیتا ہے، جیسے IMF ہے یا ورلڈ بینک ہے یا دوسرے ممالک سے قرضہ لینا، تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وہ شرائط سود کی ہوتی ہیں کہ ان میں ادائیگیاں جو ہیں وہ سود پر کی جاتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کے پاس کیا کوئی ایسا میکینزم موجود ہے کہ ہم جب آگے ٹریڈ کریں گے تو وہ سود سے پاک ٹریڈ ہو؟ یہ بہت اچھا اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے قرضہ لینا ہی نہیں ہے تو سارے راستے کھلے ہیں واپسی قرضے میں، اب بغیر سود کے ان کو واپس کریں، وہ تو شکر کریں گے کہ آپ پیسے واپس دے رہے ہیں، لیکن ہم قرضوں کی قسط دینے کے لیے پھر قرضہ لیتے ہیں، ہم سود دینے کے لیے پھر قرضہ لیتے ہیں، تو یہ ایک وشیس سرکل چلا ہوا ہے۔ ہم جماعت اسلامی کی حکومت ہم یہ طے کریں گے کہ ہم نہیں لیں گے، آئندہ نہیں لیں گے، خود انحصاری کا راستہ، مشکل راستہ اختیار کریں گے، حکومتی اخراجات شاہانہ یہ بند کریں گے، امپورٹ کم کریں گے، ایکسپورٹ بڑھائیں گے، فی ایکڑ ییلڈ جو ہے پیداوار اس میں اضافہ کریں، کئی فارمولے ہیں۔ اب یہ کہ اس کے بعد اگر یہ ہوتا ہے تو آپ کو وہ مطالبہ ہی نہیں کریں گے اول تو کہ جی آپ سود بھی دیں، آپ اصل رقم دے دیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جی یہ معاہدے اگر کسی ایسی شکل کے اندر ہیں تو کوئی بھی حکومت آئے گی اسے وہ اس کی پیروی کرے گی، یعنی معاہدے اس سے جو اگر چاہے وہ غلط بھی ہوئے ہیں تو ان میں، لیکن آئندہ جو معاہدے کریں گے وہ ہم شریعت کے دائرے کے اندر کریں گے، یعنی شراکت کی بنیاد پر کریں گے۔ لیکن میں آپ کی توجہ کے لیے اسامہ صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل سود اور قرضے تو اندرون ملک ہیں، بیرون تو بہت کم ہیں۔ یہ جو اس وقت 4000 ارب روپیہ اس سال کے بجٹ کے اندر سود کی مد میں رکھا گیا ہے، ان میں 33,000 ارب روپیہ اندرون ملک کا سود ہے۔ یہ پتہ نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ جو بینک بنے ہوئے کمرشل بینک ہے، ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اصل IMF کے غلامی کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، 15-16% کے اوپر انہوں نے سود دیا ہوا ہے، رقم دی ہوئی ہے، اور 15-16% عوام سے وصول کیے جاتے ہیں، کسی وزیر اعظم نے اپنی جیب سے نہیں دینے۔ یہ جو 33,000 ارب روپیہ ان سود خوروں کو دیا جا رہا ہے، تو یہ عوام پر یہ ٹیکس لگا کے یہ جو بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں، یہ سارے یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن میں تو بیرون ملک جو IMF وغیرہ کا ہے ان کی شرائط ویسے بڑی غلط ہیں، لیکن سود تو 1.5% 2% ٹوٹل سود ہے، اس کا اتنا نہیں بوجھ بنتا جتنا یہ بوجھ ہے کہ جو ہم اپنے اندرون ملک۔ لیکن وہ بھی خود IMF نے ایک پیپر 250 صفحات کا تیار کروایا ہے کہ مسلمانوں کا جو بینکنگ کا نظام ہے، یعنی انٹرسٹ فری، اس پہ انہوں نے 250 صفحات کا ایک پیپر تیار کروایا کہ یہ ورکیبل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ 16 بینک دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں، 16 ممالک ہے، ان میں بینک چل رہے ہیں زیرو انٹرسٹ پہ، یعنی تقریباً زیرو انٹرسٹ ہے، سروس چارجز وغیرہ لیتے ہیں۔ اور یہ جو ملک ہیں ان میں امریکہ ہے، ان میں برطانیہ ہے، ان میں جرمنی ہے، اور ان میں جاپان ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جی وہاں تو یہ زیرو پہ بھی چل جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی سود کے بغیر چل کس طرح سکتا ہے۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جو جس رب نے یہ نظام دیا اور پابندی لگائی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسی پابندی لگا دی جائے کہ جس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ دنیا کے اندر 300 بینک چل رہے ہیں بغیر سود کے، اور ان کی برانچیں بڑھ رہی ہیں، ان کا کیپٹل بڑھ رہا ہے،
ان کا منافع بڑھ رہا ہے. تو یہ ایسی ایک یعنی ہمارے حکمران جو قوم کو رزق حرام کھلانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں اور اس کو بھگت رہے ہیں. معیشت تو ہماری تباہ ہو گئی ہے اس سودی نظام کے ہاتھوں. ہم نے کیا اس میں کمایا ہے؟ عوام پر آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں, مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس سے نکلنے کا راستہ یعنی یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم سودی معیشت ختم کر دیں. یہ بتائیے گا کہ ملک کا جو 40% بجٹ ہے وہ سود کے پیسوں کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے. تو جب 40% ملک کا جو بجٹ ہے وہ سودی پیسوں کی ادائیگی میں لگ جائے گا تو ملکی معیشت میں برکت کیسے ہو؟ ہے ہی نہیں نا جی. کہاں ہے برکت؟ 40% نکل رہا ہے اور کتنے سالوں سے نکل رہا ہے. بے برکتی ہے. یہاں پینے کا پانی نہیں ملتا. غریب آدمی کو آپ نے دکھی کر دیا ہے. قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں. اور یہ یعنی جو بدترین صورتحال ہے کہ ہر حکومت کشکول گدائی لے کے پھر رہی ہے اور بڑا فخر سے بیان کرتے ہیں کہ IMF سے ہماری بات ہو گئی ہے. یہ بھی کوئی فخر والی بات ہے؟ وہ جو غالب کا تھا کہ قرض کی پیتے تھے میں اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو قرضوں پہ قرضے لے رہے ہیں اور پھر اس پہ فخر کر رہے ہیں ہو جی ہماری ڈیل ہو گئی ہے. ہم کریڈٹ یہ کریڈٹ ہے, یہ ڈس کریڈٹ ہے کہ آپ نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یعنی یہ کہ جو اس وقت ہماری معیشت ہے, زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں. آپ جتنے بھی انڈیکیٹر دیکھ لیں زر مبادلہ کے ذخائر بہت ہی تھوڑے ہیں. یعنی ہمارے انڈیا کے 600 ارب سے زیادہ ہیں اور ہمارے 9, 10 یا 15, 16 وہی بے برکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کا اعلان کر دے سود خور بن کے, تو پھر یہ بے برکتیاں نسل در نسل پھیلتی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی ایک عرصے سے سود کے خلاف جو جنگ ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. ابھی تک کتنا یہ درخت پھلدار ثابت ہوا ہے اور آگے مستقبل میں مزید کتنا اس پہ کام درکار؟ اچھا, یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا جی, تو قرآن پاک نے یہ کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے حکم سے منہ موڑیں گے میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا. یہ اللہ کا حکم ہے. معیشت تنگ ہے, معیشت تباہ و برباد ہے. تو جو آپ کا خیال ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس راستے پہ چلی ہے. ہم نے عدالتی جنگ ہم نے جیتی ہے. ہم اس پہ عوامی سطح کی ایک پوری تحریک اٹھائیں گے. تنظیم اسلامی بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم شرح دستور کو بھر دیں گے. لاکھوں افراد ہوں گے کہ سود ختم کرو ورنہ ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ وقت آنا ہے. ہم یہ سودی نظام کے ساتھ نہیں چل سکتے. ملک نہیں چل سکتا. اور یہ سودی نظام جو ہے یہ تباہی و بربادی ہے اور اسی کی بے برکتیاں آگے کئی شکلوں میں آ رہی ہیں. ٹرانسجنڈر ایکٹ اور فلاں اور فلاں. یعنی ہم اپنی خاندانی نظام تباہ کر رہے ہیں, معاشی نظام تباہ کر رہے ہیں, معاشرتی نظام تباہ کر رہے ہیں. اور صرف یہ کہ جی مغرب پرستوں کو کوئی خوش کرنے کے لیے ہماری تمام جماعتیں اور تمام حکومتیں لگی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں یقیناً عوام کو موبلائز کرنا چاہیے. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں قرآن پاک بھی ہمارے سامنے موجود ہے, نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے, لیکن پھر بھی ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. لوگوں کو جماعت اسلامی نے پہلے بھی موبلائز کیا ہے. اب مجھے بتائیے گا ایک میکینزم آپ کے پاس موجود ہے, اگر متعلقہ فورم یا حکومت جماعت اسلامی سے اس بارے کوئی وضاح طریقہ کار پوچھتی ہے تو کیا آپ کے پاس کچھ سیٹ ایسے منصوبے ہیں کہ آپ انہیں گائیڈ کریں کہ اس کو آپ فالو کریں تو آپ سود سے پاک ہو سکیں گے؟ جی بالکل, ہمارے پاس بھی ہیں جی اور خود حکومت کے پاس بھی ہیں. اچھا, ایسا ہوتا ہے کہ نیت خراب ہو, ورنہ یہاں پر پروفیسر خورشید احمد کمیٹی, خود انصاری کمیٹی بنی, راجہ ظفر اللہ کمیٹی بنی, آئیے حنفی کمیٹی بنی. اسی طرح سے اپنا اس جو غلام اسحاق خان ہیں انہوں نے اس پہ کام کروایا. تو ہر چیز تیار ہے. یعنی یہ کہ جو اسلامی بینکنگ ہے اس کے ڈاکومنٹ کیا ہوں گے, ڈاکومنٹ تک تیار ہیں. حکمرانوں کی نیت اگر ٹھیک ہو تو کل ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. عدالت نے دیے ہیں انہیں 5 سال, لیکن اگر یہ ٹھیک نیت کے ساتھ کریں تو 1 سال کے اندر یہ بدل سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے پاس بھی اس سلسلے میں ماہرین موجود ہیں
ورک موجود ہے. ہم انشاءاللہ تعالی یعنی اگر کوئی حکومت تعاون مانگتی ہے تو ہم کھل کے تعاون کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں کوئی پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ یہ مخالف حکومت ہے. بے شک ہم ان کی مخالفتیں کریں، اسلامی نظام کی طرف ایک قدم اٹھائیں گے، ہم 10 قدم ان کی طرف بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب سے اس متعلق ہماری آج کی یہ گفتگو تھی. نہایت انہوں نے اچھے انداز کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے کہ سود سے کیسے پاک معاشرہ بن سکتا ہے. جماعت اسلامی جو کہ ہمیشہ سے صف اول میں رہی ہے، احتجاج ہوں سود کے خلاف تو جماعت اسلامی کو آپ صف اول میں پائیں گے. اس کے متعلق بات کرنی ہو، اس کے اگینسٹ سود کے اگینسٹ منصوبہ جات بنانے ہوں تو جماعت اسلامی آگے ہوتی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. اس میں تمام جماعتوں کو، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور سود کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہیے. یہاں پر اپنے میزبان اسامہ خامس منہاز کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.